عمرے کا طریقہ، عمرے کے صرف 2 ارکان ہیں. تو رکن ہے ایک پلر کی طرح ہے کہ اگر وہ پلر گر جائے گا تو وہ رکن ختم ہو جائے گا، وہ عمل ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، صحیح نہیں ہو. تو اس کا خیال رکھنا ہے. عمرے میں جیسے کہا 2 ہی رکن ہیں، طواف خانہ کعبہ کے ساتھ چکر، اور سعی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر. یہ 2 ہی رکن ہیں. اگر کوئی طواف ہی نہیں کرے گا تو اس کا عمرہ ہی نہیں ہوا. جس نے صحیح کرنی ہے صحیح نہیں کی، ویسے گھر چلا گیا، اس کی عمرہ نہیں ہوا. طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہاں پڑھ لیں اگر جگہ ہے. نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں، حرم میں، جہاں پہ بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیجیے. صحیح کی طرف جانا ہے آپ کو، اس کے راستے میں دیکھ لیجئے کہیں پہ کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لیجئے، اور پھر صفا مروہ کی طرف چلے جائیے. تو یہاں پر جو نیت کریں گے عمرے کے ارکان کے حوالے سے کہ لبیک اللہم عمرۃ، بس یہ کہنا کافی ہے آپ کا. اب یہ ہے طواف کا سلسلہ ہے. تو طواف شروع اور ختم وہی حجر اسود جہاں پر ہے. حجر اسود کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے آپ اینٹی کلاک وائز اس پہ چلیں گے. تو آپ چلیں گے اس طرف، تو اسی طرف پہلے لیفٹ پہ آپ کے کعبہ کا دروازہ آئے گا، اس کے بعد پھر مقام ابراہیم، پھر آگے چلیں گے تو یہ یو ٹائپ یہ دیوار نظر آتی ہے جو حتیم کہلاتی ہے، خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. اس کے اوپر سے ہی پھر ہم چلیں گے، اور رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی آئے گا. یہ رکن یمانی پر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، چوما نہیں جاتا. اگر لگا سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر یہ حجر اسود آ جائے گا. یہاں پہ آپ کا 1 چکر ہو گیا. اس پہ آپ استلام کریں گے یا ہاتھ لگائیں گے یا بوسہ دیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر بوسہ دے لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں یہ بھی ٹھیک ہے. دور ہیں تو صرف اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آگے چل پڑیں گے. تو یہ ہے طواف کا طریقہ. اس طرح آپ نے اس کے 7 چکر لگانے ہیں. اس میں 2 سنتیں ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں. احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر ڈال دینا. بایاں کندھا جو ہے یہ ننگا ہوگا، یہ طواف میں صرف. اور دوسری ہے رمل، اس میں صرف ذرا تیز چلنا ہے. یہ اگر ہو سکے تو رش ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو کریں ورنہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نماز آ گئی بیچ میں تو وہیں پہ نماز پڑھ لیں اور پھر شروع کر دیں، وہیں سے شروع کر کے اپنا طواف مکمل کریں. قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو طواف کو روک لیں، وضو کر کے پھر واپس آئیں، اور پھر جو ہے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے مقام ابراہیم، جو کہ نبی کے اسم وہاں پہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں. یہاں جگہ نہ ملے تو کہیں اور پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. آب زمزم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، اس کے بعد پی لیں. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے صفا مروہ کی سعی پہ. تو سعی کی یہ مقدس عبادت بھی ہماری پیاری ماں ہاجر، ان کی پیروی میں ہم کرتے ہیں، جو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی وجہ سے انہوں نے چکر لگائے تھے دونوں پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ. اسی لیے قرآن نے بھی یہی کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو لہذا ہمیں پھر اس کا کہا گیا ہے کہ جو بھی حج اور عمرہ کرے تو وہ پھر یہ صفا مروہ کے درمیان یہ چکر لگائے، طواف کرے. تو یہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو گئی، تو وہ ہم نے اس میں کرنی ہے. جو اس کا طریقہ ہے کہ یہ آپ صحیح کا آغاز کریں گے صفا کی پہاڑی سے، وہیں سے ہی راستہ جائے گا خانہ کعبہ کے. جب دیکھیں گے بورڈ لگا ہوا ہوگا تو وہاں پہنچ کے اس کی پہاڑی جو تھوڑی سی باقی ہے وہیں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر، اور وہاں پر یہ آیت تلاوت کریں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پہلی دفعہ ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ دعا کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. جتنا بھی ہو سکے وہاں کھڑے ہو جائیں اور اپنی دعائیں بھی. پھر وہاں سے اب آپ چلیں گے مروہ کی طرف. صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک حصہ آئے گا جس کی طرف سبز لائٹیں ہیں، وہاں آپ کو ذرا تیز چلنا ہوگا، مردوں کو خاص طور پہ وہ تیز چلیں گے، اور عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے.
تو وہاں پہ پھر آپ جب مروہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا. صفا سے مروہ ایک چکر ہے, دو نہیں یہ ہوں گے, یہاں پہ ایک ہی چکر ہو جائے گا. اور جب مروہ سے صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا. اور اس طرح پھر آپ 7 چکر لگائیں گے, اور ہر دفعہ جو ہے صفا پہ بھی یہ دعائیں کریں گے, اور جو بتایا گیا ہے وہ اسی طرح مروہ پہ 7 چکر ہوں گے, اور 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہو. اب آپ کو جو ٹاور ہے اس کے نیچے وہاں پہ آپ کو ملیں گے, وہاں جا کے آپ یہ اپنا بال کٹوا سکتے ہیں.